اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو بولا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے اور وہیں مستقل طور پر رہنے لگے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی صدوم کی جانب چلے جائیں۔ آپ وہاں جائیں اور لوگوں کو شرک سے بچائیں اور بدکاری سے بھی بچائیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہر ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے، اب آپ کے حکم سے آپ کو چھوڑ کر بستی صدوم کی جانب چلے گئے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام سارہ اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر توحید کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 85 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، کیونکہ سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں۔ تو سارہ علیہ السلام نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے ہدیہ کر دیا اور آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، اور آپ کے گھر کچھ عرصے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اب سارہ علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ سے خیرات کا احساس ہونے لگا، جبکہ سارہ نے ہی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو خود سے ہدیہ کیا تھا، لیکن یہ ایک فطری عمل تھا، نہ کہ حسد۔ تو آپ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں اور بولی کہ آپ مجھے ہاجرہ کے ساتھ نہ رکھیں، اور تبھی اللہ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ کی جانب چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ یہ ایک چٹیل میدان تھا، نہ وہاں پہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ پیڑ پودا اور نہ ہی کوئی پانی تھا۔ بس چاروں طرف یا تو اونچے نیچے پہاڑ تھے یا پھر ان سے گھرا ہوا میدان۔ آپ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک جگہ آ کر رک گئے اور وہاں سے واپس مڑ کر بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی اور آپ نے پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ ہی کوئی جواب دیا اور نہ ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اب ہاجرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلی اور پوچھتی رہیں کہ یہ ویران صحرے میں جہاں ہمارے سوا کوئی انسان بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی پانی ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی خوراک ہے، ایسے میں آپ ہمیں چھوڑ کر بھلا کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی انہیں کوئی جواب نہ دیا اور بدستور چلتے ہی رہے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے پاس جا کر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ بولی کہ پھر ٹھیک ہے، آپ کا رب ہمیں یہاں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بچی کی طرف پلٹی۔ خیر، جو خوراک اور پانی وہ ساتھ لائے تھے، چند دن میں وہ ختم ہو گیا۔ اب نہ ہی پانی تھا اور نہ ہی خوراک۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بھوک سے بلبلانے لگے، لیکن خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ ماں جو بھی ہو اور اس کا حوصلہ چاہے جتنا بھی بلند ہو، لیکن وہ اپنے بچے کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا اور قریبی پہاڑی صفا پر لپکی اور یہاں وہاں دیکھنے لگیں کہ شاید کہ کوئی پانی یا خوراک نظر آ جائے، لیکن جب کچھ نظر نہ آیا تو آپ نشیب کی جانب بڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی دیکھتی رہیں۔ جب تھوڑا اور نیچے آتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، تو بے چینی اور اضطراب کی عالم میں دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن یہاں بھی نگاہ دوڑائی تو کچھ نظر نہ آیا، تو سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر کوشش کی جائے، اور یہ سوچ کر ایک بار پھر مروہ سے اتریں اور صفا کی جانب چلی گئیں۔ اترتے اور چڑھتے ہوئے آپ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے رہتی اور نشیب میں جاتی تو جب بیٹا نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو دوڑنے لگتی۔ دوستوں ذرا غور کریں، ایک تو عورت، اوپر سے بھوکی پیاسی، کمزوری سے برا حال، پھر اوپر سے تپتا ہوا چٹیل میدان، پھر سورج کی تپش، اور پھر پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے کی وجہ سے جسم کی تھکاوٹ اور سانسوں کا پھولنا، ایک کے اوپر ایک کتنی آزمائشیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پہاڑی پر
7 چکر لگائے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی کتنی آزمائشوں سے گزارا ہے، شاید یہی سمجھانے کے لیے ان پہاڑوں یعنی صفا اور مروہ پر ایسے ہی چڑھائیاں کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا۔ اور جب بی بی ہاجرہ آخری بار مروہ پہاڑی پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آئی تھی، تو آپ نے فوراً بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو قریب پہنچنے پر آپ نے دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمین سے پانی نکل رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کے صبر کے بدلے بھیجا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے زمین پر اپنا پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ رحمت پھوٹ پڑا۔ بی بی ہاجرہ نے جو اچانک اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمین سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئیں۔ زمین ہموار تھی اور پانی اچھی تعداد میں نکل کر پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا تاکہ اس میں پانی بھر جائے، اور اس کے بھر جانے کے بعد بی بی ہاجرہ نے اس کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زم زم یعنی رک جا رک جا۔ اب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی اس کا پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم پانی بھی ہے اور غذا بھی ہے، یعنی اس پانی کو پینے کے بعد بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کے لیے وہ مہمان نوازی تھی جو آپ کے صبر کے بدلے آپ کو دی گئی تھی۔ چونکہ زمزم اب ایک چشمہ بن گیا تھا تو وہاں پہ پرندے بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن سے ہجرت کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا جو یمنیوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان پانی کے روک کر بنایا ہوا تھا۔ اس ڈیم کی مدد سے یہ لوگ پورا سال کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو توڑا تو بہت سے لوگ منتشر ہو گئے اور یہاں وہاں جانے لگے۔ انہی جانے والوں میں سے بنی جرہم بھی ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے اور انہیں جہاں کہیں بھی پانی نظر آتا تو وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیتے، اور جب پانی اور خوراک ختم ہو جاتی تو آگے کی طرف یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھ لیتے۔ اب چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے تو ان کو راستوں کا کافی زیادہ علم تھا اور پانی کے چشموں کو بھی خوب بہتر طور پہ جانتے تھے۔ بہرحال اب جب کہ عرب کے خاموش اور سنسان میدانی علاقے سے یہ لوگ گزر رہے تھے تو ایک جگہ آسمان پر انہیں پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیے، تو ان میں سے لوگ کہنے لگے کہ ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی خاص چیز ہے یا کوئی خاص بات ہے۔ بنی جرہم نے اپنے قافلے سے چند لوگ وہاں روانہ کیے تو لوگوں نے وہاں پانی کا چشمہ اور ان دونوں ماں بیٹے کو بھی دیکھا، تو سیدھا بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی آپ نے قافلے کا وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو اجرت کے طور پر میری اور میرے بچے کی کفالت کرنا ہوگی۔ اتنے بڑے تاجروں کا قفیلہ، ایک ماں اور ایک بچے کی کفایت، یہ تو ان کے لیے کوئی بہت مسئلہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہت زیادہ سستا سودا تھا، تو فوراً مان گئے اور وہاں اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پانے لگے اور ان سے عربی زبان بھی سیکھنے لگے اور ان سے بھی بڑے عربی دان بن گئے اور بڑی ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان سے عربی میں باتیں کرتے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ نے اسی قبیلے میں شادی کر لی۔ اس طرح ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا اور اسی نسل سے آگے چل کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ بنی جرہم کی آمد اور اسماعیل علیہ السلام کا ان سے نسل کو آگے بڑھانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی، کیونکہ ماضی میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو یہاں ویرانے میں چھوڑا تھا تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی بیوی اور کچھ اولاد یہاں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کیا اس وقت کعبے کی تعمیر ہو چکی تھی؟ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر جلد ایک ویڈیو بنے گی۔
اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوگی۔ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ آپ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی بیوی اور کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، وہ اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں، اور تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اسماعیل علیہ السلام جب ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1 سے 2 چکر اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے لگاتے تھے۔ ایسے ہی وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور اسماعیل علیہ السلام تھوڑے اور بڑے ہوئے۔ آپ نے اپنا ہوش سنبھالا ہی تھا کہ ایک اور بہت بڑی آزمائش کا وقت ان باپ بیٹے پر آ گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک بار ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے تو ایک جگہ پہ آرام کی نیت سے بیٹھے تو نیند آ گئی، اور خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر فوراً آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ جانتے تھے کہ نبیوں کا خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور شیطان ان کی خوابوں میں نہیں آ سکتا، اور خواب کے ذریعے بھی وحی کی جاتی ہے، تو لہذا آپ نے اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم اور حیرت انگیز واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اور ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، تو بچہ جب اس عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ چاہتے تو وہ ان کو سوتے ہوئے بھی ذبح کر سکتے تھے۔ یہاں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اس کار خیر کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کے ثواب کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی بھلائی کے کام میں اپنے مسلمان بھائی کو شامل کرے۔ اور یہ ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھلائی کے کاموں میں موقع دیں اور ان کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام بولے کہ اے میرے باپ، آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ اے میرے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خیر دونوں باپ بیٹے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بولے کہ ابا جان، جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دینا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن کو نہ کاٹا، جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی نہ جلایا تھا، کیونکہ چھری میں بھی کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی طاقت دونوں ہی اللہ ہی کے حکم سے ہیں۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں لیکن گلا نہیں کٹ رہا، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جلدی کریں، چھری چلائیں۔ اور پھر جب آپ نے ایک بار پھر چھری چلائی تو آپ کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام نے بولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہیں پاس ہی جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے تھے جو دمبے کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو وہ بھی بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اور ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم ایسے ہی لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی جس میں دونوں باپ اور بیٹے ثابت قدم رہے۔ اس آزمائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آئے اور 120 سال کی عمر میں آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی۔ اس وقت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی اور اب آپ پر بڑھاپا آ چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ یہ تینوں فرشتے انسانی روپ میں لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دینے آئے تھے، لیکن راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو خوشخبری بھی دینے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز انسان تھے۔ جب یہ تینوں آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے کہ مہمان گھر آ گئے ہیں، لیکن وہ اس بات پر بہت حیران تھے کہ یہ تینوں بندے ان کی بستی کے نہیں ہیں، یقیناً کہیں دور سے آئے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی، اور اگر دور سے اکیلے پیدل چل کر آئے ہیں تو ان کے لباس پر سفر کے کہیں پہ کوئی آثار نہ تھے، نہ ہی دھول اور نہ ہی مٹی، اور طبیعت بھی کافی اچھی تھی۔ بہرحال تینوں نے آ کر آپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے خوشی سے جواب دیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور بھنا ہوا بچڑا لے آئے، لیکن وہ بھلا کہاں ہاتھ لگانے والے تھے۔ اب تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ دشمن ہی نہ ہوں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، نہ ڈر، ہم تو اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دینے جا رہے تھے۔ یہ سن کر پاس کھڑی سارہ علیہ السلام مسکرانے لگیں۔ سارہ علیہ السلام کے مسکرانے والی بات پر بہت سے علماء اکرام کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے، لیکن اگر میں یہاں اپنا نظریہ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ نمرود سے بچ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ آپ ملک شام میں پہنچے تھے، اور اگر آپ نے پہلا پارٹ غور سے سنا ہو تو آپ کو الگ الگ جگہ پر اشارے بھی ملے تھے۔ وہ یہ کہ ہاران لوط علیہ السلام کے والد تھے اور آپ کی زوجہ سارہ علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بہن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہر انسان کو انعام ملا، لیکن آج کا دن ان دونوں بہن بھائیوں کا ہے۔ اور جب فرشتوں نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے ہیں لوط علیہ السلام کے لیے، تو یہ بات لوط علیہ السلام کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتی ہے۔ اپنے بھائی کی کامیابی پر ہی سارہ علیہ السلام خوش تھیں۔ اب باری تھی سارہ علیہ السلام، تو فرشتوں نے سارہ علیہ السلام کو، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بانجھ تھیں، ان کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی سارہ علیہ السلام اپنا بچہ بھی پیدا کریں گی، اور اس کے بعد انہی کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا بڑا بھی ہوگا، اور وہ بھی اپنا ایک بیٹا جنے گا جس کا کہ نام یعقوب ہوگا، اور اس کو بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ سارہ علیہ السلام اپنا بچہ بھی پیدا کریں گی، اور ان کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا بڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گی۔ اور یہی نہیں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی جو کہ یعقوب علیہ السلام ہوں گے، یعنی لمبی عمر بھی پائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارت سن کر سارہ علیہ السلام کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، اور مارے حیرت کے آپ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی کہ میں ایک بوڑھی عورت اور اوپر سے بانجھ کیا بچہ پیدا کروں گی؟ یہ تو بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، یہ تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھرانے سے ملنے کے لیے مکہ آئے، جیسا کہ ہر سال آتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ اور جب آپ نے وہاں پہ کھدائی شروع کی تو آپ کو وہاں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے
وہاں فرشتوں کی تعمیرات کے آثار بھی دیکھے۔ بہرحال کعبہ تعمیر ہوا اور اللہ پاک نے اس کو جہاں والوں کے لیے امن اور باعث رحمت بنا دیا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک خاص حصہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن اس کی اسکرپٹ لکھتے ہوئے مجھے دل سے اس بات کا بہت زیادہ افسوس رہا کہ میرا علم، میرا ہاتھ اور میرا قلم، یہ تینوں مل کر بھی ان جذبات کو لکھنے سے قاصر رہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر گزرے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک باپ کے لیے اس کے بڑھاپے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو، وہ بھی چند ماہ کی عمر کا جو ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک باپ کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس کے چند ماہ کے بیٹے کو ایک بالکل سنسان جگہ پر چھوڑ جانا کتنا سخت اور کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اور پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسی کے گلے پر چھری چلانا، اللہ اکبر، اور پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسی کے گلے پر اپنے ہی ہاتھوں سے چھری چلانا، یہ اتنا بڑا کام تھا، اور آسمان سے اونچے قد کا حوصلہ اور اس سے بھی زیادہ بڑے قد کا ایمان، اللہ کی قسم یہ وہ جذبات ہیں کہ ان کو لکھنا تو دور، اس کی کیفیت کو ہم اس لیول پر جا کر شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جوڑ دے اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور درد پیدا کر دے، اور دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ہاں، اپنی زندگی میں اپنے سے نیچے والوں پر نظر ضرور رکھیں، اور تاکہ ان کو دیکھتے رہیں اور ان کی مدد کرتے رہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی دانش کمال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔